آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 47، 48 اور 49 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ قال نوح نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں اعوذ بکا تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألکا اس سے کہ میں تجھ سے سوال کروں، ما اس چیز کا کہ لیس لی نہیں ہے مجھے، بھی علم اس کا کوئی علم، وَإِلَّا اور اگر نہ تغفر لی تو نے میری مغفرت کی، وَتَرْحَمْنِي اور نہ تو نے مجھ پر رحم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی بات کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہ ہو کہ آیا اس کے متعلق درخواست کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب اگر تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ اٹھا کر برباد ہو جاؤں گا۔ غور کرو کہ برگاہ الہی سے ذرا سی تنبیہ ہوئی تو فوراً سراپا عز و نیاز بن گئے اور معافی مانگنی شروع کر دی۔ اللہ کے بندوں کی یہی وہ نشانی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے کس قدر گہرا ہوتا ہے کہ ذرا لغزش ہوئی تو فوراً تائب ہو گئے کہ گویا استغفار کا کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ اکن تو میں ہو جاؤں گا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم۔ نوح علیہ السلام شاید پدری محبت کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے کہ بیٹا چاہے کافر ہو گھر والوں میں شامل ہے اور اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ ایک کافر بیٹے کو نسبی قرابت کی بنا پر اپنا اہل سمجھنا صحیح نہیں ہے تو وہ فوراً متنبہ ہوئے اور اللہ کے حضور اپنی غلطی پر معافی مانگی۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں نوح علیہ السلام نے توبہ کی لیکن یہ نہ کہا کہ پھر ایسا نہ کروں گا کہ اس میں دعویٰ نکلتا ہے کہ بندے کو کیا مقدور ہے، اسی کی پناہ مانگے کہ مجھ سے پھر یہ نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام آخر ایک انسان تھے اور جو سوال انہوں نے کیا بشری تقاضے سے مجبور ہو کر کیا تھا، لہذا یہ اتنا بڑا گناہ معلوم نہیں ہوتا جس پر اس طرح سے عذاب نازل ہو، مگر انبیاء علیہ السلام کی تمام تر زندگی چونکہ امت کے لیے بھی طور نمونہ ہوتی ہے، اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی لفظوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے اور اس نمونہ کو پاک صاف بنایا جاتا ہے اور یہی عصمت انبیاء کا مفہوم ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی تو اپنی اس لغزش کا احساس کر کے کانپ اٹھے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ قیل یا نوح کہا گیا اے نوح اہبط اتر تو بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا تجھ پر،
فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، یعنی ہماری طرف سے اپنے آپ پر اور اپنے ساتھ والے لوگوں پر سلامتی اور بے شمار برکتیں لے کر کشتی سے زمین پر اترو۔ آیت میں مذکور سلامتی میں قیامت تک کے آنے والا ہر مومن مرد اور عورت داخل ہے، اور برکتوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء علیہ السلام اور ائمہ دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی نسل پاک سے ہوئے۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ یہ برکات جو تم پر تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں، اس کے متعلق حضرت محمد بن کعب قردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان جماعتوں میں قیامت تک ہونے والا ہر ایک مومن داخل ہے۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ، اور جماعتوں پر ممن معک، ان میں سے جو تیرے ساتھ ہیں۔ فرمایا وَعَلَىٰ أُمَمٍ ممن معک، یعنی ان تمام مومنوں پر جو قیامت تک تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ لیکن ان ساتھ والوں سے نسل صرف نوح علیہ السلام کی بیٹوں کی چلی، جیسے کہ فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والے بنا دیا۔ فرمایا وَأُمَمٌ، اور کچھ جماعتیں، اس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے کافر گروہ مراد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقررہ مدتوں کو فراخی ہے اور وہ رزق عطا فرمائے گا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ اس میں قیامت تک آنے والا ہر کافر مراد ہے اور کافر عورت مراد ہے۔ وَأُمَمٌ، اور کچھ جماعتیں سَنُمَتِّعُهُمْ، ہوں گی ان قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ، پھر انہیں پہنچے گا منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، دنیا بھر کے بڑے بڑے جغرافیہ دان، مورخین، ماہرین، سائنسدان اپنے جدید ترین آلات، بہترین سفری سہولتوں کے باوجود آج تک کشتی نوح کے اصل مقام کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے آج سے 1400 برس پہلے کشتی نوح کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ جودی کو قرار دیا۔ یہ پہاڑ وادی دجلہ فرات کے قریب واقع ہے۔ طوفان نوح کا قصہ تورات، انجیل، قرآن میں موجود ہے، چنانچہ یہود، نصارہ اور اہل مغرب بھی کشتی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ بائبل میں کشتی کا نام عارق بتایا گیا ہے۔ بہرحال امت مسلمہ کے لیے حرف آخر قرآن کریم کا حکم ہے کہ کشتی نوح کوہ جودی پر ہے۔ اب خواہ کوہ جودی وادی دجلہ اور دریائے فرات کے قریب کوہ کرم کا نام ہو یا ترکی میں موجود کوہ ارارات کا، تو نوح علیہ السلام کو بذریعہ وہی مطلع کیا گیا کہ اب پانی نہیں چڑھے گا بلکہ اترتا چلا جائے گا، لہذا کشتی سے سب سوار بخیر و عافیت اترو۔ یہ لوگ پہلے جودی پہاڑ پر اترے، پھر آہستہ آہستہ زمین کے خشک ہونے پر زمین پر اتر آئے۔ اس سیلاب کے بعد زمین، پھل اور غلہ بافرات پیدا ہوئے، جس سے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی خوشحال ہو گئے اور امن و چین سے پھر زمین پر آباد ہو کر رہنے لگے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دے دی کہ ان لوگوں کی اولاد سے بھی سرکش لوگ پیدا ہوں گے، تو انہیں بھی اللہ اپنے دستور کے مطابق عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ، حق تعالیٰ نے تسلی فرما دی کہ اس کے بعد ساری نوع انسانیت پر ایسی ہلاکت نہیں آئے گی، ہاں بعض فرقے ہلاک ہوں گے۔ ہلاک ہونے والے فرقوں میں سے مراد وہ تمام کافر ہیں جو نوح علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے یا قیامت تک پیدا ہوں گے۔ اہل کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو کشتی سے باہر نکالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام نے جو وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی علیہ زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس قزح کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قوس قزح اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ قوس قزح بارش کے دنوں میں آسمان پر تلوار کی شکل میں کئی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ دل کا یہ من انبائی، کچھ خبریں ہیں، الغیب، غیب کی، نوحیہا، ہم انہیں وحی کرتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، ما کنت، نہ تھے آپ، تعلمھا، ان کو جانتے، انت ولا قومک، آپ اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس وحی سے پہلے،
فصبر، چنانچہ آپ صبر کریں، ان العاقبۃ، بلا شبہ بہترین انجام، للمتقین، متقین کے لیے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سیلاب جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار انسانوں جانوروں کے علاوہ سب ڈوب گئے۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے مابین النہرین میسوپوٹیمیا میں آیا تھا۔ اس کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنی نافرمانی کرنے والوں کو مختلف طریقوں میں عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو عذاب سے دوچار ہونے پڑے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کثرت سے مثالیں موجود ہیں، جیسے قرآن مجید میں سابقہ اقوام پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کے واقعات موجود ہیں، اور اسی طرح کئی ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو فردن بھی عذاب میں مبتلا کیا۔ طوفان نوح کے واقعے سے ملنے والے چند اسباق یہ ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرکشی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور اس کے احکامات کی پیروی ضروری ہے۔ طوفان نوح ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے نجات کا سامان پیدا کیا اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دی۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام طوفان نوح اس بات کی واضح مثال ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو کبھی بھی نہیں بخشا جاتا۔ ایمان اور عمل صالح کی اہمیت۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا ایمان اور نیک اعمال نے انہیں طوفان سے بچایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور نیک اعمال ہی نجات کا ذریعہ ہیں۔ توبہ اور رجوع، اگرچہ قوم نوح نے نافرمانی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ اور رجوع کی مہلت دی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ صبر اور استقامت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو مسلسل ہدایت کی اور ان کی نافرمانی پر صبر کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور قدرت۔ طوفان نوح ایک طرف تو اللہ کی قدرت اور عذاب کی نشانی ہے، تو دوسری طرف اللہ کی رحمت کی بھی نشانی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی عذاب دے سکتا ہے اور چاہے تو کسی کو بھی رحمت سے نواز سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ طوفان نوح ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں اللہ کی وحدانیت، اس کی رحمت اور عذاب اور ایمان اور عمل صالح کی اہمیت سکھاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ سے تقریباً 4000 سال پیشتر کا ہے۔ اس دور کے مستند اور صحیح ترین حالات کی اطلاع دینا اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اہل مکہ ان حالات سے مطلقاً بے خبر تھے، گویا یہ نوح کا قصہ اس تفصیل سے بتا دینا بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین، یعنی بالآخر اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کا ہوا، بلکہ ہر حق و باطل کے مارکے میں، خاص کا تعلق انبیاء سے ہو یا نہ ہو، بالآخر غلبہ حق کو ہی حاصل ہوتا ہے اور حق پرستی انجام کے لحاظ سے بہتر رہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اخری زندگی میں بہر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا انجام بخیر ہوگا، اور یہ دونوں مطلب درست ہیں۔ کوئی اس آیت میں آپ اور صحابہ کرام کو خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔